محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. علیہ ہر قسم اردو سمجھ آ جائے گی سب کو؟ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص، جس کائنات کا اکیلا مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور تصدیر ہے۔ اس کے بعد ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، شافی محشر، ساقی کوثر، جنابنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاکیزہ پر۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد سامعین محترمین، آپ نے وقت کی قدر کے حوالے سے گفتگو میرے برادر مکرم کی ابھی سماعت فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج مجھے بندہ نچیز کو شیوخ کے سامنے اور آپ حضرات کے سامنے بولنے کا موقع ملا ہے۔ خصوصاً شیخ فضیلت الشیخ حافظ مجاہد الرحمان صاحب اور اسی طرح شیخ عبدالحسیب رحمانی حافظہ اللہ، یہ میرے سینئر بھی ہیں اور مجھ سے بڑے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات کے سامنے فکر آخرت کے حوالے سے چند گزارشات رکھوں گا۔ یہ موضوع میں ایک ایسے انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اگر توجہ مکمل ہوئی تو میری بات سمجھ آئے گی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اگر توجہ ادھر ادھر ہوئی تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ اہم ہوں گی لیکن وہ سمجھ نہیں آئے گی، وقت ضائع ہوگا۔ سب سے پہلی بات اس حوالے سے یہ ہے کہ فکر آخرت کی فکر کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار انسانوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو متنبہ کیا ہے آخرت کے حوالے سے، کیونکہ انسانیت کا مقصد تخلیق یا مقصد پیدائش جو تھا وہ عبادت تھی، اور عبادت ایسے نہیں کہ عبادت اپنے مقصد کی کار آنا ہے۔ اکثر آج لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جو کثرت سے ملیں گے، وہ ایسے ہیں جو عبادت کرتے ہی نہیں۔ اکثر تو کلمہ گو ہوں گے نہیں مسلمان کم ہے دنیا میں، مسلمانوں میں بھی پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو عبادت ہی نہیں کرتے۔ جو کرتے ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ کوئی آخرت کی فکر نہیں، عبادت کرتے بھی ہیں اور ایسے ایسے بڑے بڑے گناہ بھی کرتے ہیں۔ ان سب کی وجوہات صرف مختصر الفاظ میں اگر کہوں تو وہ یہی ہے کہ آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اگر آج ہمیں آخرت کی فکر ہو، مجال ہے کہ ہم سود کھائیں۔ آج اگر ہمیں آخرت کی فکر ہو، مجال ہے کہ ہم کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کریں۔ کوئی گناہ ایسا کبیرہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا جب ہمارے اندر فکر آخرت ہوگی۔ جب آخرت کی فکر ہی نہیں ہوگی تو پھر تو بندہ یہی سمجھتا ہے بس دنیا ہے، جو کچھ یہاں سمیٹنا ہے سمیٹ لو۔ جس کو آخرت کا کافر یہی ہے نا، اسے آخرت کی فکر نہیں ہے، اس لیے وہ مال و دولت میں لگا ہوا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کی بھی حالت بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، مسلمانوں کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ تو اسی حوالے سے میں نے فکر آخرت کا انتخاب کیا ہے کہ فکر آخرت کی وضاحت کر دی جائے تاکہ آخرت کی ہمارے اندر فکر پیدا ہو۔ اور اس کے ساتھ میں دو چیزیں یاد کروں گا، ایک تو آخرت کی فکر، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے آخرت کا اثبات کس انداز میں کیا ہے۔ اس انداز کو اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فکر آخرت سمجھانے کا انداز اپنایا ہے نا، اس ہم انداز پر غور کریں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر بھی سچا ہے، یقین آ جاتا ہے، اور یہ بھی یقین آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے۔ اسی وجہ سے تو
عربی جو تھے ابو جہل وغیرہ کتنے بڑے فصیح و بلیغ تھے، لیکن قرآن کا مقابلہ کیوں نہیں لا سکے؟ ظاہراً تو ہمیں عربی لگتے ہے، کتاب لکھنا آسان ہے نا، کتنی بڑی کتابیں ہیں، لیکن قرآن کا مقابلہ کیوں نہیں ہو سکا؟ میں اس انداز کی تھوڑی سی توضیح رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت کو ایسے انداز سے سمجھایا ہے کہ وہ اگر سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا جواب کوئی بشر ایسا پیدا ہی نہیں ہوا، اور بشریت میں یہ اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ایسے انداز میں کلام کو ڈھال سکیں اور عوام و ناس کو سمجھا سکیں جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے عوام و ناس کو یہ سمجھانے کے لیے قرآن کریم کی صورت میں کتاب کا نزول فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی آپ نے حدیث سنی، 5 چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کو غنیمت جانو۔ یہ 5 چیزوں کی میں وضاحت نہیں کروں گا کیونکہ اس حوالے سے بات ہو چکی ہے، میں اپنے موضوع متعلقہ آخری بات اور اس سے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ سننے کے لائق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت جانیے 5 چیزوں سے قبل۔ لفظ غنیمت یہ عربی کا ہے اور یہ غنم سے ماخوذ ہے، غنم سے نکلا ہے، یعنی اس کی اصل غنم ہے، یعنی اس کا ماں باپ غنم ہے۔ تو اب غنم کسے کہتے ہیں؟ عربی میں غنم بکری کو کہتے ہیں۔ یہ ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک چرواہ ہے نا، جب وہ کہیں بکریاں گزارنے لگتا ہے، کسی کے کھیت کے ساتھ گزارنے لگتا ہے، تو وہ لاٹھی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر اور بھاگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی بکری کسی کے کھیت میں نہ پڑ جائے اور کھیت کو خراب نہ کر دے۔ تو کیا مطلب کہ غنم جو ہے، غنم میں یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ لاٹھی کو پکڑ کر چکنا ہوتا ہے کہ کسی طرح بکری کھیت میں نہ جائے، جلدی کر رہا ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر فرما رہے ہیں یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں جلدی سے ایکٹیو اور مضبوط ہو جائیے، ایکٹیو رہیے، تاکہ ان 5 چیزوں میں آپ ایکٹیو رہیے اور اگلی 5 چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے جب تک وہ 5 چیزیں آئیں ان سے پہلے آپ اپنا کام پورا کر چکے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یعنی جوانی آئے، جوانی جو آپ کو ملی ہے، تو بڑھاپے سے پہلے آپ اس جوانی میں اتنے ایکٹیو رہیں کہ آپ کو بڑھاپے میں یہ افسوس نہ ہو کہ یار میرا فلاں کام تھا وہ رہ گیا، میں کر نہیں سکا۔ ہم جوانی میں جو عبادت کر سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، نوافل روزے رکھ سکتے ہیں، یہ بڑھاپے میں نہیں رکھے جا سکتے۔ بڑھاپے میں پتہ نہیں کیا حالت ہوگی ہماری، کیسی ہمیں بیماریاں پہنچ سکتی ہیں۔ جوانی میں بیماریاں کم، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، ویسے بڑھاپے میں انسان میں جو طاقت ختم ہو جاتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، جوانی میں اس کے مقابلے کئی گنا طاقت بھی ہوتی ہے، اور بندے کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ عبادت کر سکتا ہے، سارے کام سر انجام دے سکتا ہے۔ جوانی میں ہم کہتے ہیں نا مال و دولت جمع کر لیں، بڑھاپے میں ہمیں کام آئے گا، اور شادی بھی اسی لیے انسان کرتے ہیں تاکہ یہ اولاد ہمیں بڑھاپے میں کام، ایک تو سنت رسول ہے، دوسرا دنیا میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے، بڑھاپے میں ہم وہ کام نہیں کر سکیں جو جوانی میں کر سکتے ہیں۔ تو کیا مطلب کہ ہمیں جوانی میں وہ چیزیں کرنی چاہیے جو تاکہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بن سکیں۔ اور اسی طرح آخر میں جو فرمایا، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں صرف آخری اپنے موضوع متعلقہ بات کروں گا، فرمایا حیاتک قبل مماتک، موت کے آنے سے پہلے اپنی حیات کو غنیمت جانو، حیات میں ایکٹیو رہو، تاکہ جو موت کے آنے کے بعد حالات ہیں ان کے لیے آپ پہلے انتظام کر چکے۔ یہ اس حدیث کا لب لباب ہے، امام حاکم رحمہ اللہ نے المستدرک کے اندر نقل کیا ہے، بخاری مسلم کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح یہ موت ایک خطرناک چیز ہے، اور زندگی جو ہے نا، حیات، یہ ایک بہت اہم اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ صحیح بخاری میں بخاری رحمہ اللہ تقریباً 2 جگہ لے کر آئے ہیں، ایک کتاب الدعوات ہے، دوسری غالباً کتاب الاقضیہ یا واللہ اعلم کوئی اور کتاب میں لے کر امام بخاری اس حدیث کو لکھا ہے۔ کہتے ہیں لا یتمنین احدکم الموت بذر ما اصابہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ موت کی تمنا نہ کرے اس بیماری کی وجہ سے جو انسان کو لحق ہو، یا کوئی بیماری آ جائے، بخار آ جائے، کینسر، جو ایسی کوئی بیماری آ جائے، بندہ تکلیف میں پڑ جائے اور موت کو نہ مانگے، موت کی تمنا نہ کرے۔ کیوں؟ زندگی مطلب کہ کیا واضح ہوا کہ زندگی ایک بڑی چیز ہے، موت مانگ کر اپنی زندگی ختم کر دے گا تو ایک بہت بڑی چیز سے محروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا سے منع فرمایا ہے۔
ہاں یہ فرما دیا اگر کوئی مجبور ہو تو وہ آسان انداز میں دعا کر سکتا ہے، اللہم مَحْیِنِی مَا کَانَتِ الْحَیَاةُ خَیْرًا لِی وَتَوَفَّیْتَنِی مَا کَانَتِ الْوَفَاةُ خَیْرًا لِی، یہ دعا کرے۔ اگر کوئی اتنا مجبور ہو چکا ہے تو یہ دعا کر لے آسان انداز سے۔ اس دعا میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اگر زندہ رہنا بہتر ہے، یعنی میں تیری عبادت کر سکوں گا اس زندگی میں جو اب باقی بچی ہے، تو مجھے زندہ رکھ۔ اگر میں تیری عبادت ہی نہیں کر سکتا، اس زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں تیرے ہاں، تو پھر مجھے موت ہی دے۔ یہ دعا آسان انداز سے کی جا سکتی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ واضح ہوا کہ زندگی ایک بہت بڑی چیز ہے، اس لیے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ موت کو نہ مانگیے، اسے سنبھال کر رکھیے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ بہت اہم بات اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس آیت کو جب میں اس آیت پر پہنچا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں اپنی کتاب میں کس انداز سے الفاظ گیری کی، کس انداز سے اپنے کلام کو سمجھایا۔ اسی وجہ سے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عربی مغلوب ہو گئے تھے اور اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے تھے کہ اس کا مقابلہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اتقوا اللہ 2 مرتبہ کہا ہے۔ پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر ما قدمت لغد واتقوا اللہ، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈریے۔ 2 مرتبہ فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ پہلی وجہ تو اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر، اور ہر نفس کو دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے وہ کیا بھیج رہا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، غدین پر جو تنوین ہے وہ تعظیم کیا ہے کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل ایک بہت عظیم دن ہے اور قیامت کا اتنا عظیم دن ہے کہ اس کے لیے آج سارا کچھ تیار کر کے رکھ لو کہ سمجھو کہ اتنا عظیم دن ہے وہ کل ہی آ رہا ہے، قریب ہی ہے، تو اس کے لیے سارا کچھ تیار کر کے رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اتقوا اللہ 2 مرتبہ اس لیے کہا، پہلی وجہ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا آپ پوچھیں نا کسی سے جو جتنا بڑا گناہ گار ہو، شرابی ہو، چور ہو، ظالم ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے، کہتا ہے میں ڈرتا ہوں، تو پھر یہ گناہ کیوں کر رہے ہو؟ یار عذر بیان کرے گا لیکن یہ نہیں کہے گا کہ مجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا ڈر پیدا کرو جو ڈر تمہیں نیک کام کرنے پر مجبور کر دے اور گناہوں سے بچنے پر مجبور کر دے۔ آپ نے مثال سنی ہوگی، 3 شخص غار میں پھنسے تھے، ان میں سے ایک وہ تھا جو زنا کرنے کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، اور عورت نے وہاں کیا فرمایا کہ اتقوا اللہ، فرمایا کہ فتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جا، فتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، تو اس وقت اس نے وہیں زنا کو چھوڑ دیا۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا ایسا ڈر پیدا کرو جو تمہیں گناہوں سے بچا لے اور نیک کام کرنے پر مجبور کر دے۔ ایسے تقوی کو اختیار کرنا ہے۔ آگے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ میں تقوی دوسرے کی وضاحت کروں گا، پہلے اس کی وضاحت کر لوں، کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ تقدیم کا یہاں لفظ تقدمت، علماء بیٹھے ہیں کہ تقدم کسے کہتے ہیں؟ جب ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے نا تو ہم اس کے لیے کھانا پیش کرتے ہیں۔ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہم کہتے ہیں کہ اسے ٹائم پر کھانا دیا جائے، لیٹ نہ کیا جائے۔ دوسری چیز جو ہم مد نظر رکھتے ہیں وہ یہ کہ اچھے سے اچھا کھانا پیش کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جلدی جلدی اعمال جتنے کر سکتے ہو کرنے کی کوشش کرو، اتنے لے کر آؤ، اور آسان سے آسان اچھے سے اچھے اعمال لے کر آؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور قرآن مجید کے ایک موقع پر فرمایا ہے نا کہ تم کو ہم نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ تاکہ آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ اچھے سے اچھا عمل لے کر آؤ اور جلدی عمل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحتاً فرمایا تھا نا 5 چیزوں کو غنیمت جانو، ان میں سے ایک تھا حیات قبل الممات، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی اور آسان سے آسان اعمال لے کر آؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دوسرا تقوی کیوں فرمایا کہ جب کوئی نیک عمل کر لو نا تو پھر تقوی کی وہ جو تقوی کی چادر ہے یا تقوی کی قمیض ہے وہ اتار کر نہیں رکھ دینی کہ اب کر لیا، حج کر لیا۔ جیسے ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، یہاں دیکھے ہوں گے آپ نے، مشاہدہ کیا ہوگا،
ہم نے بھی کوئی دیکھے ہیں حج کرنے سے پہلے نمازی سب کچھ منصف تھے، انصاف عادل، لیکن جب حج کرنے کے بعد ہے تو ان کی حالت پہلے والی نہیں تھی، بلکہ ایمان بگڑ گیا، کچھ ایمان کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں حاجی صاحب، حج کرنے کے بعد تقوی کو رکھ نہیں دینا، اتار نہیں دینی اس کی قمیض اور چادر، واتقوا، اس تقوی کو باقی رکھنا ہے قیامت تک۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا انداز ہے کہ رونگٹے کھڑا کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے سمجھا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ، شاید میں سمجھانے کا حق ادا نہ کر سکوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جتنا کوئی میں سمجھاؤں گا میں تو انسان ہوں، کمزوریاں رہ جائیں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کوئی تم عمل کر رہے ہو نا اللہ باخبر ہے، یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے، لہذا اچھے اعمال لے کر آئیے گا اور تقوی بھی ساتھ رکھیے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دو دفعہ تقوی کا حکم دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں جو ہمیں کامیابی ملتی ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، یہ ایک عارضی ہوتی ہے، جو آج جیتا کل ہار جائے گا، جو کل جیتا تو پرسوں ہار جائے گا۔ ایک کھلاڑی آج ٹیم کرکٹ جیتی ہے، کل ہار جاتی ہے۔ پاکستان ایک ورلڈ کپ جیتا تو کئی ورلڈ کپ ہار گیا۔ جو ہارتا ہے وہ جیتا، دنیا میں یہ ہار جیت چلتی ہے، لیکن آخرت میں جو جیت گیا وہ جیت گیا، جو ہار گیا تو وہ پکا ہار گیا۔ یہ آخرت میں ہوگا، آخرت میں حقیقی کامیابی ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے، مرنا تو ہر کسی نے، کافر ہے مسلمان ہے، ایک ایسی واحد چیز ہے، ایک ایسی اکیلی چیز ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں، ہر ایک شخص مانتا ہے کہ موت ہر انسان کو، ہر جاندار میں سے ہر جاندار کو اور ہر حیوان کو آنی ہے، یہ متفق چیز ہے، اس پر اتفاق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مرنا تو ہر کسی نے۔ آگے فرمایا انما توفون اجورکم یوم القیامہ، یہ جو تم دنیا میں اجر کرو گے، اجر کماؤ گے، یہ تمہیں دنیا میں جو عبادات اور نیک اعمال کرو گے ان کا اجر تمہیں قیامت والے دن ملے گا۔ کھیتی اب، لیکن اس کا غلہ تمہیں قیامت والے دن ملے گا۔ اس آیت سے ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت، فکر آخرت کا اس بات کیا، اور یہ انداز بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جیسا شان اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جو کسی انسان میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ طاقتور ذات ہے، رب کی صفات سے آپ بخوبی واقف ہیں، لیس کمثلہ شیء۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، کھیتی اب اور اجر قیامت والے دن۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک مشاہداتی دلیل دی ہے، وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون۔ انسان کھیتی بوتا ہے نا، تو جب کھیتی بو کر کھیتی کی کٹائی کرتا ہے تو کہیں وہیں رکھ دیتا ہے؟ نہیں، اس کو کھیلیان میں لے آتا ہے، جسے ہم ڈیری کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہاں جمع کرتا ہے اور پھر اس کا غلہ نکالا جاتا ہے، یعنی دانے الگ اور بھوسا الگ کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے نا۔ یہی طریقہ کار اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ وہ الذی، بعض جگہ ہیں اور دو مقامات پر یہ آیت قرآن میں دو مرتبہ آئی ہے، ایک جگہ الذی اور بعض جگہ والذی ذرأکم فی الارض ہے، کہ وہ ذات جس نے تمہیں کھیتی بنایا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تمہارا غلہ قیامت والے دن، الیہ تحشرون، قیامت والے دن تم کو جمع کیا جائے گا۔ تمہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کھیتی بنا کر بو دیا ہے، پھر تمہیں کاٹ دے گا، موت دے دے گا، ختم ہو جاؤ گے؟ نہیں، یہاں ختم نہیں ہونا، بلکہ تمہارا غلہ یوم حساب، قیامت والے دن میں نکالوں گا، وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچ گیا، وادخل الجنہ، جنت میں بھیج دیا گیا، وہی حقیقی کامیاب ہے، جنت۔ اور آخری بڑی عجیب حیرت ہوتی ہے کہ قرآن حدیث کی تطبیق دے کر جو آخری جنتی ہوگا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات کی جلد ثانی میں یہ روایت موجود ہے، متفق علیہ روایت۔